بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سے یہ پہلے واقعہ بیان کیا جا رہا تھا خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اب اس کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خواجہ حسن بصری کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جا رہا تھا قبرستان میں، ان کے جانے کا واقعہ، وہ آپ کے خدمت میں دوبارہ میں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ حسن بصری کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو ایسی دنیا کے متمنی کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے۔ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ ایسے ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائے۔ بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس کی پاداش میں آپ جب کبھی کوئی نیا پیرہن تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گرے آزادی کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی معاونت کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت خواجہ حسن بصری سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری تمنا ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری تمنا یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیب یقیناً سامنے آئیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرے گا۔ آپ نے سعید بن جیر رحمۃ اللہ علیہ کو 3 نصیحتیں کی۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرنا۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو۔ سوم، راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے لیے خواجہ حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند یعنی مریدین ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا۔ جب صبح کو دروازہ کھلا تو میں نے اندر جا کر دیکھا کہ آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا، پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر میں بتاؤں گا۔ پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب کے سب آمین کہتے ہیں۔ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستہ میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا۔ اور جب حضرت خواجہ حسن بصری سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں گا تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود امڈ پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھا لی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ بس اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر
تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستہ میں کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دیں، جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خرد و نوش خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ مشہور ہے کہ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس ایک نوعمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا، اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجہ میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے، اور گھبرائے ہوئے حضرت خواجہ حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ منوان بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج قریب ہیں، پہلے حج ادا کرو، اور حج ادا کر کے مسجد خفیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پا لیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا، اور کچھ دیر کے بعد جب ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا۔ جب فرط مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ خواجہ حسن بصری ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور خواجہ حسن بصری جن کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اور اس نے جب خواجہ حسن بصری سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چرتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب خواجہ حسن بصری کی ملکیت ہے۔ وہ شخص بیدار ہو کر خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات کو تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر دوسری شب خواجہ حسن بصری نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا، یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بے کو فسخ کر دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بے کو فسخ کر دیا۔ شامون نامی ایک آتش پرست خواجہ حسن بصری کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو پھر اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہو، پھر دنیا میں رضائے الہی کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں تضییع اوقات کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں گر پڑیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستش کو ملحوظ رکھے گی۔ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ فرما کر اپنے ہاتھ میں آگ اٹھا لی، اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں تو 70 سال اس آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں کیا مسلمان ہوگا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا
تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دیں۔ اس کے بعد شمعون صدق دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور استدعا کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا، اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور زریں تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تم پر، تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کو 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی، تو جس نے 70 سال تیری عبادت اور ریاضت میں گزارے ہیں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن درہ دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ اس طرح میں نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی، اور اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد سوار تھے، اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو یہ امتحان لے رہا تھا کہ آپ کی چشم باطنی کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں میں گر پڑے، اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے 6 افراد کی جان بچائی، اسی طرح قبر و نخوت سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی کبر و نخوت کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا مجھ جیسے 100 گناہگار سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ سنا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامہ میں درج کروا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ سامعین، ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ وہ دوسرے حصے میں ان کے حالات و واقعات میں بیان کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کے درجات بلند کرے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اس کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔